السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت ہی اہم کیسز کی سماعت ہوئی ہے۔ دو اہم ترین کیسز، ایک تو تھا ملٹری کورٹس میں سویلین کے مقدمات کی سماعت کے حوالے سے، اور دوسرا 90 دن میں انتخابات۔ یہ جو ملٹری کورٹس میں سویلین کے مقدمات کی سماعت تھی، یہ 5 رکنی بینچ سن رہا تھا جو پہلے سے بنا ہوا ہے۔ اس کی اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ سربراہی کر رہے ہیں اس بینچ کی، اور اس کے علاوہ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منیب اختر، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اس میں شامل ہیں۔ اس کیس میں آج سماعت ہوئی ہے، اور اس کیس کی جو سماعت ہے وہ مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا، اور 3 بجے اب یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ تو اس کو میں دوسری عدالت میں، کیونکہ سائملٹینیسلی کورٹ روم نمبر 1 میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں 90 دن کے انتخابات کا معاملہ چل رہا تھا، تو میں چونکہ وہاں پر تھا اور میں نے اس کو کور کیا، تو میں اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کا فیصلہ آ جائے گا آج 3 بجے کے بعد، تو جو ہمارے دوست ادھر موجود تھے، عدیل سرفراز اور باقی دوست موجود تھے، تو وہ اس کو وہاں سے رپورٹ کریں گے کہ وہاں پر کیا ہوا ہے۔ لیکن جو 90 دن میں انتخابات کا کیس تھا، اس میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو قاضی فائز صاحب کے نشانے پر، یا ان کے سوالات کے نشانے پر کہیں، ظاہر ہے کوئی ذاتی ان کا معاملہ تو ہے نہیں، قاضی فائز صاحب کے سوالات کے نشانے پر جو ہیں وہ آج 3 لوگ رہے۔ ایک عمر ایوب صاحب کے دادا، اور دوسرے جو ہیں وہ ہمارے صدر پاکستان، صدر مملکت، اور تیسرے جو نشانے پر تھے وہ اظہر صدیق تھے، ایڈوکیٹ اظہر صدیق۔ تو ان کے لیے چیف جسٹس نے 2-3 بڑے معنی خیز ریمارکس دیے۔ تو ان ذرا میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ کو میں یہ ضرور ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ آج کی سماعت میں ہوا کیا، اور خاص طور پر یہ جو عمر ایوب صاحب کے معاملہ اور ان کے دادا کا معاملہ آ گیا، اور ان کے دادا کو پر کافی تنقید کی۔ ظاہر ہے وہ ایک ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے آئین توڑا تھا، تو کیا عمر ایوب جو ہیں ان کے حوالے سے اب عمر ایوب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے دادا کے حوالے سے ان کو کیا کرنا چاہیے، تو یہ قاضی فائز صاحب نے سمجھایا اور بتایا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ ذرا اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے، سماعت کا آغاز ہوا تو عابد زبیری صاحب جو ہیں انہوں نے دلائل کا آغاز کیا۔ تو عابد زبیری صاحب کے سامنے مجموعی طور پر 3-4 چیزیں رکھی ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب نے۔ ایک تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر مردم شماری نوٹیفائی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سوال اٹھایا گیا تھا جی مردم شماری تو نوٹیفائی ہی نہیں ہو سکتی، اگر مردم شماری نوٹیفائی نہیں ہوتی تو الیکشن تو 90 دن میں ہونا چاہیے، پھر تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ تو قاضی فائز صاحب نے ایک سوال تو یہ اٹھایا کہ اگر مردم شماری نوٹیفائی نہیں ہوتی تو الیکشن کون سی مردم شماری کے مطابق ہوں گے، 2017 والی مردم شماری کے مطابق ہوں گے، 2012 والی مردم شماری کے مطابق ہوں گے۔ دوسرا سوال یہ اٹھایا گیا کہ جب یہ کہا گیا کہ جی یہ CCI کی میٹنگ بھی نہیں ہو سکتی تھی، یہ بھی ایک آرگومنٹ تھا عابد زبیری صاحب کا کہ CCI کی میٹنگ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس میں نگران وزرائے اعلیٰ بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور نگران وزرائے اعلیٰ کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھیں۔ تو اس پر چیف جسٹس سے سوال اٹھایا گیا آئین میں کہاں لکھا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ CCI کی میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکتے، یہ سوال اٹھایا گیا۔ پھر سوال اٹھایا گیا کہ کیا 90 دن میں انتخابات ممکن ہیں، تو انہوں نے ظاہر ہے اس کا جواب یہ دیا کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اس وقت تو ممکن نہیں رہے اگر شیڈیول کو دیکھا جائے تو۔ پھر انہوں نے کہا کہ صدر نے خود تاریخ دی ہے یا نہیں دی، اگر صدر کی ذمہ داری تھی تاریخ دینے کی تو کیا صدر نے تاریخ دی ہے، یہ سوال بھی اٹھایا۔ اب انور منصور صاحب جو ہیں انہوں نے وہ کراچی سے تھے آج، ان سے بھی انہوں نے دلائل دیے ہیں، اور یہ جو پٹیشنر ہیں اظہر صدیق ان کے وکیل تھے، ان کے وکیل کے طور پر پیش ہوئے ہیں انور منصور صاحب۔ تو اس پر سوال ہوا کہ یہ وہ کیس تھا، چیف قاضی فائز صاحب یہ کہہ رہے تھے، ان کا بنیادی طور پر نقطہ یہ تھا کہ یہ وہ کیس تھا جو فوراً لگنا چاہیے تھا، اور اسی لیے ہم پریکٹس اینڈ پروسیجر کو نمٹانا چاہتے تھے کہ تاکہ ان اہم کیسز کی طرف آئیں۔ لیکن اتنے سادہ معاملے پر بھی آپ لوگوں نے، یعنی وکلاء کو وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی کھینچا تانی کی کہ یہ اتنا دیر ہو گیا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں مہینوں سے درخواست دائر کی گئی ہے، مگر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے فائل نہیں ملی، آج پھر آپ ایڈجرنمنٹ مانگ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی انور منصور صاحب نے کہا تھا کہ مجھے بہت لیٹ انگیج کیا گیا اور میرے پاس ابھی تک دفتر میں فائل نہیں آئی، ہو سکتا ہے اس وقت تک آ گئی ہو یا آج آ جائے۔ تو اس پر قاضی فائز صاحب نے ان کی سرزنش کی اور کہا کہ یہاں مہینوں سے درخواست دائر کی ہوئی ہے، تو آپ کے جو پٹیشنر ہیں ان کو اب خیال آیا ہے کہ وہ وکیل کریں، یعنی اظہر صدیق کی وہ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تو اس کا مطلب ہے کہ کیا پٹیشنر جو ہیں وہ سنجیدہ ہی نہیں ہیں، اظہر صدیق تو سنجیدہ ہی نہیں ہے، اور وہ آج وہ آپ کہنے کہ فائل نہیں ملی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ ذمہ داری سے بات کرے، ہم غلط ہیں تو ہم پر ضرور تنقید کریں، لیکن یہاں سارا دن بیٹھ کے میڈیا پر مقدمات سنے جاتے ہیں اور مقدمات پر بحث ہوتی رہتی ہے۔ عطا من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کا بڑا سادہ کیس ہے، انتخابات 90 دن میں ہونے چاہیے، اگر نہیں ہوتے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہی آپ کا کیس ہے نا۔
تو انور منصور صاحب نے کہا کہ جی ہاں. قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ عابد زبیری صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ممکن نہیں ہیں. اب بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, ہم وہ کر دیتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں ہم کر دیتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ لیکن اگر آپ ان بحثوں میں پڑے رہیں گے کہ جی سینسس غلط ہوا, سی سی آئی غلط ہوا, میٹنگ نہیں ہو سکتی تھی, اگر آپ ان بحثوں میں پڑے رہیں گے تو پھر الیکشن نہیں ہو سکتا. پھر ہم 5 رکنی بینچ بنائیں گے, وہ بینچ تفصیل سے ساری چیزوں کو سنے گا, مہینوں بحث چلتی رہے گی, پھر آپ الیکشن تو بھول جائیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی دن فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ ہمیں خود انٹرسٹڈ ہی نہیں لگتے. یہ قاضی فیصل صاحب نے کہا. قاضی فیصل نے چیف جسٹس آف پاکستان, انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر صدر نے الیکشن کی تاریخ دے دی ہے تو کاغذ کا ٹکڑا دکھا دیں. کہا جا رہا تھا کہ جی صدر کی ذمہ, اس پر آج بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ جی صدر کی ذمہ داری تھی کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا صدر کی ذمہ داری تھی. تو پھر قاضی فیصل صاحب کا مسلسل یہ سوال رہا ہے, اور میرا خیال ہے کم از کم 15 بار تو یہ سوال انہوں نے ضرور پوچھا ہوگا کہ کیا صدر نے تاریخ دی ہے کہ نہیں دی, کیا صدر نے تاریخ دی ہے کہ نہیں. تو اس پر ایک وکیل کا موقف تھا کہ تاریخ دی ہے. انہوں نے کہا جی تاریخ دی ہے تو پھر دکھائیں کہاں دی ہے, کون سا نوٹیفیکیشن ہے. کوئی انہوں نے اپنا آفیشیل نوٹیفیکیشن نکالا ہوگا. خط لکھنا تو تاریخ نہیں ہوتی. یعنی قاضی فیصل صاحب کا مطلب یہ تھا کہ اگر انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ جی اس تاریخ کو کرائیں, تو یہ تو انہوں نے پرپوز کیا ہے, یہ کوئی تاریخ تو نہیں دی انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تاریخ دی ہے صدر نے تو کاغذ کا ٹکڑا دکھا دیں. عابد زبیری صاحب نے کہا کہ جی میں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہو سکتا, میں نے کہا ہے کہ شیڈول کے حساب سے 90 دن میں اب ہونا ممکن نہیں ہے, لیکن ہونے 90 دن کے اندر ہی چاہیے آئین و قانون کا تقاضا پورا کرتے ہوئے. انور منصور صاحب جو کراچی سے موجود تھے, انہوں نے کہا کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جلد از جلد ہونے چاہیے, جتنا جلد ممکن ہو, یعنی بیئر منیمم ٹائم. یہ وہی معاملہ ہے جو پنجاب کے انتخابات کا کیس جب آیا تھا سپریم کورٹ کے بعد, تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی چونکہ اب 90 دن میں ممکن نہیں ہے, اس لیے بیئر منیمم ٹائم میں کرایا جائے. اور پھر 14 جو بیئر منیمم ٹائم کا پہلے کہا گیا اس میں نہیں ہوئے, تو پھر 14 مئی کی تاریخ دی گئی تھی الیکشن کے لیے. قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ چلیں پھر آپ کو اپنے کلائنٹ کو سمجھانا چاہیے کہ وہ اس انداز میں پٹیشن نہ فائل کریں. یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے منیمم ٹائم میں کرائیں, 90 دن میں اگر نہیں ہو سکتے تو پھر 90 دن کے بعد کرا دیں, تو پھر آپ کو اپنے کلائنٹ کو سمجھانا چاہیے. یعنی ایک دفعہ پھر انہوں نے اظہر صدیق پر ایک طرح سے طنز کیا اور کہا کہ ان کو سمجھائیں کہ یہ اس انداز میں پٹیشنز پہ کیوں فائل کر رہے ہیں. عطر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں بتائیں کہ اگر آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ذمہ دار کون ہے, صدر ذمہ دار ہے یا الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے, یہ بتائیں ذمہ داری کس کی ہے. اگر آئین ٹوٹ رہا ہے, آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, تو ذمہ داری کس کی ہے. تو انور منصور صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے. قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آپ کی دونوں باتیں ایک ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکتی. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر کو اختیار ہے کہ وہ تاریخ دیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے. تو آپ کی دونوں باتیں بیک وقت تو ٹھیک نہیں ہو سکتی. یا الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے یا صدر ذمہ دار ہے, یا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے یا صدر کی ذمہ داری ہے. تو انور منصور صاحب نے کہا کہ جی صدر کی ایک ٹویٹ موجود ہے. تو قاضی فیصل صاحب نے ان کو وہیں ٹوک دیا اور کہا کہ اب ہم کیا ٹویٹس پر فیصلے کریں گے. انہوں نے کہا چلیں اچھا پڑھ لیتے ہیں پھر بھی ٹویٹ. تو ٹویٹ قاضی فیصل صاحب نے خود پڑھ دی جو کہ اس کیس کے ساتھ لگائی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ جی ٹویٹ پڑھی کہ صدر نے وزارت قانون سے رائے مانگی ہے کہ جی آئین کے تاریخ دینا میری ذمہ داری ہے, کس کی ذمہ داری ہے. تو قاضی فیصل صاحب نے ٹویٹ پڑھ کے کہا کہ دیکھیں یہ ٹویٹ تو نہیں کہ بتا رہی کہ تاریخ دے دی ہے, اس میں تو رائے مانگنے کی بات ہو رہی ہے کہ بھی میں نے تاریخ دینی ہے یا انہوں نے دینی ہے. اچھا پھر انور منصور صاحب نے کہا کہ آئی ٹرائی ٹو گیٹ دیٹ لیٹر, یعنی وہ اگر کوئی خط لکھا ہے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے, تو انور منصور صاحب نے کہا کہ آئی ٹرائی ٹو گیٹ دیٹ لیٹر بٹ آئی کوڈ ناٹ گیٹ دی لیٹر. قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بے بسی کا اظہار تو یہاں نہ کریں نا. اگر آپ چاہتے اور آپ خط لکھیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو نہ ملے, آپ کو مل ہی جاتا. پھر عطا من اللہ صاحب نے سوال کیا کہ اچھا انور منصور صاحب آپ چاہ کیا رہے ہیں, اب آپ کی درخواست کیا ہے, ہمیں وہ بتائیں. انور صاحب نے کہا کہ جی میں الیکشن مانگ رہا ہوں. تو عطا من اللہ صاحب نے کہا کہ بات ختم, سادہ سی بات ہے. قاضی فیصل صاحب نے پھر یہاں کہا کہ ہم بار بار پوچھ رہے ہیں کہ الیکشن کا پروسیس شروع کس نے کرنا ہے, صدر نے کرنا ہے یا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. تو قاضی فیصل صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارا کام ہے آئین کی تشریح کرنا. پھر خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو روک کر کہا کہ بلکہ میرا خیال ہے آئین میں تو کسی قسم کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم مختصر چلیں, ٹو دی پوائنٹ چلیں, تو آئین اور بحثوں میں نہ پڑیں تو آئین میں تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے, سیدھا سیدھا آئین ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو آپ چیزوں کو پھیلا کیوں رہے ہیں, پھیلانا چاہتے ہیں تو پھیلا دیں, مگر پھر الیکشن نہیں ہو سکتا وقت پر, پھر اس میں مگر پھر الیکشن جلدی نہیں ہوں گے, 5 رکنی بینچ بنے گا اور کیس پھر چلتا رہے گا. یہ بات قاضی فیصل صاحب نے کم از کم 3-4 مرتبہ ضرور کہی ہے کہ بھئی اگر آپ باتوں کو پھیلانا چاہتے ہیں تو پھر 5 رکنی بینچ بنے گا اور یہ پھر لمبا چلے گا معاملہ, پھر جلدی الیکشن کی توقع مت کیجیے گا. قاضی فیصل صاحب پھر علی ظفر صاحب کو مخاطب کیا کہ جی علی ظفر صاحب آپ بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ علی ظفر صاحب آپ نے درجنوں قسم کی پریئرز کی ہیں, یہ بھی ہے وہ بھی ہے.
تو اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو ہم ابھی نوٹس جاری کرتے ہیں، لیکن پھیلاوا چاہتے ہیں تو پھر بڑا بینچ بنے گا اور پھر پھیلاوا ہی ہوگا۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی نہیں، میں صرف الیکشن کی حد تک خود کو محدود رکھوں گا، میں صرف الیکشن چاہتا ہوں۔ تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ جب قومی اسمبلی صدر نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تحلیل کی ہو تو الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے اور صدر نے ہی اس کی تاریخ دینی ہوتی ہے۔ تو قاضی فیصل صاحب نے کہا تو پھر کیا صدر نے الیکشن کی تاریخ دی؟ تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ جب میں نے پٹیشن دائر کی تھی تب تک تو نہیں دی تھی۔ تو قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ کیا اس کے بعد کی؟ علی ظفر صاحب نے کہا اخباری رپورٹ کے مطابق ابھی وہ کہہ ہی رہے تھے کہ قاضی فیصل صاحب نے ان کو ٹوک دیا اور کہا کہ نہیں یوں نہ کریں، ہمیں کاغذ دکھائیں کہ تاریخ دی یا نہیں دی، آپ ہمیں اخباری رپورٹس مت بتائیں۔ تو پھر عطا من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر صدر نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو لیگل اوبلیگیشنز کیا ہوں گی، کہ کوئی قانونی کارروائی بھی ہوتی ہے اس کے خلاف؟ قاضی فیصل صاحب نے سوال کیا کہ آپ کے کیس میں پٹیشنر کون ہے؟ یہاں پر وہ دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو میں نے تھمبنیل پہ بھی لکھی ہے اور شروع میں بھی بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں، اچانک روک کر قاضی فیصل صاحب کے ذہن میں نہ جانے کچھ آیا، انہوں نے اچانک روک کر کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کی کیس میں پٹیشنر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف، پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف پٹیشنر ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا نہیں، پولیٹیکل پارٹی نے کس کے ذریعے سے یہ درخواست دائر کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان کے ذریعے یہ درخواست دائر کی ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ عمر ایوب کس کے پوتے ہیں؟ علی ظفر صاحب نے کہا کہ سابق صدر ایوب خان کے پوتے ہیں۔ قاضی فیصل صاحب نے سوال کیا ایوب خان نے الیکشن کتنے عرصے بعد کرائے تھے؟ تو یہ سوال بالکل غیر متوقع تھا۔ علی ظفر صاحب اس پر تھوڑا سا خاموش ہوئے، پھر کہنے لگے کہ جی یہ تو مجھے چیک کرنا پڑے گا، مجھے یوں تو یاد نہیں ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ کیا وہ ڈکٹیٹر نہیں تھے؟ کیا وہ ڈکٹیٹر تھے؟ تو اس پر بھی تھوڑا سا جھجکتے ہوئے علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی تاریخ کے کاغذات کے مطابق تو ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے قانون کو نہیں توڑا تھا؟ کیا قانون کو توڑ کر انہوں نے مارشل لاء نہیں لگایا تھا؟ یہ سوال کیا قاضی فیصل صاحب نے۔ تو اس پر انہوں نے کہا، پھر مزید کہا کہ کیا عمر ایوب یہاں بیٹھے ہیں؟ تو اس پہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی وہ یہاں نہیں ہے، ہی از ان ہائیڈنگ، وہ چھپے ہوئے ہیں، حالات اس قسم کے ہیں کہ وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اور پھر قاضی فیصل صاحب نے سوال کیا کہ کیا وہ اپنے دادا ایوب خان کے عمل کو کنڈیم کرتے ہیں؟ کیا وہ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ تو پھر ظاہر ہے کوئی جواب آگے سے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ چلیں امید کرتے ہیں کہ وہ کل اپنے دادا کے عمل کی مذمت ضرور کریں گے۔ پھر ساتھ ہی قاضی فیصل صاحب کو خیال آیا کہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے عمر ایوب اپنے دادا کے کیے کے ذمہ دار تو نہیں ہے، لیکن وہ اس کی مذمت تو کر ہی سکتے ہیں کہ جو انہوں نے آئین توڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لیکن چلیں آج یہ پھر قاضی فیصل صاحب کو مزید خیال آیا تو انہوں نے کہا کہ چلیں آج یہ معاملہ ہمارے سامنے یہ معاملہ نہیں ہے تو آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ایک اور وکیل آئے عباد الرحمان، خود ہی پٹیشنر تھے، خود ہی وہ وکیل تھے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ کیا صدر نے اپنی آئینی، آپ کا کیا خیال ہے کہ صدر نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے اس پہ بتایا، عباد الرحمان نے کہا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلایا تھا کہ آئیں اور آپ آ کر ہماری معاونت کریں۔ تو قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ صدر کی ذمہ داری تھی تو انہیں پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا، جب آئین اور قانون واضح اگر ہے کہ صدر کی ذمہ داری ہے تو پھر وہ پوچھ کیوں رہے تھے، پھر معاونت کے لیے انہوں نے طلب کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ ٹھیک بات ہے، ابھی تک صدر نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ تو پھر قاضی فیصل صاحب نے کہا کیوں نہیں کی؟ تو عباد الرحمان صاحب نے کہا کہ میں صدر کا ترجمان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو آئین کا سوال کر رہا ہوں، آپ کے خیال میں کیوں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی؟ چلیں یہ بتائیں کہ آپ علی ظفر سے اتفاق کرتے ہیں کہ ٹائم تو واپس نہیں آ سکتا مگر 254 ابھی بھی موجود ہے، یہ آرٹیکل 254 یعنی 224 کے تحت اگر انتخابات نہیں ہو سکے تو 254 کے تحت اگر وقت کے بعد بھی ہوتے ہیں تو بھی جو ہے وہ صحیح ہوں گے۔ تو اس پر بحث چلتی رہی اور پھر قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ چلیں ہم نوٹس جاری کرتے ہیں، اور اب الیکشن کمیشن اور دیگر جو فریقین ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور نوٹس ہوئے ہیں 2 نومبر کے لیے۔ اب یہ کیس جو ہے وہ 2 نومبر کو سنا جائے گا اور اس میں جو ہے وہ پھر فیصلہ ہوگا کہ معاملے کو آگے کس طرح سے لے کر چلنا ہے۔ لیکن دوسرے کیس کا جو سویلین کا کیس ملٹری کورٹس میں چل سکتا ہے، یعنی اس کا فیصلہ بہرحال 3 بجے آنے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔